ایک آدمی ہوتا تھا, آپ نے شاید نام سنا ہوگا, سیٹھ عابد صاحب, سنا ہوگا سب کو, سیٹھ عابد. سیٹھ عابد صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, وہ برے آدمی نہیں تھے. وہ ان کا ایسے نام پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں اسمگلر ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ, نہیں, بڑا بڑا شاندار آدمی تھا وہ, بہت شاندار آدمی. وہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں, اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں. میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا, تو میں انہیں اکثر کہا کرتا تھا کہ جی سیٹھ صاحب جماعت سے کچھ وقت لا لو, 10 دن لا لو, اور یار لاؤں کدی کدی لاؤں. میں گیا سن 2000 میں, سن پورے 2000 میں میں امریکہ گیا 7 مہینے کی جماعت میں. تو شکاگو میں ہماری تشکیل تھی. شکاگو کے ایک بندہ مجھے میرے پاس آیا, انہوں نے کہا جی شکاگو میں ایک ریسٹورنٹ ہے, اس کا مالک مسلمان ہے, تو اس سے ملاقات کرانی ہے آپ کی. میں کہا چلو, ہم تو اسی لیے آئے. میں وہاں گیا تو آگے سیٹھ صاحب مل گئے, تو سوٹ پہن کے سیٹھ صاحب. تو مجھے کہہ رہے وہ فرشتیاں تو ایسے بھی آ گئی ہیں, تو ساڑھے کیا پھر تھے. سیٹھ صاحب تسی کدھر؟ کہتے میرا بائی پاس ہے, بائی پاس کرانا, کل میرا بائی پاس. تو خیر وہ بائی پاس کرنے آئے تھے, میں جماعت میں گیا, گزر گیا بائی پاس کرا کے روک کے آ گئے. یہاں کافی وقت گزر گیا, تو یہاں ان کا دفتر ہوتا تھا, یہ لبرٹی میں نا, بہت بڑا ان کا آفس ہوتا تھا. تو ایک دن میں ان سے ملنے کے لیے, بڑا دفتر تھا, ایسے ان کی چیئر تھی, تو ایسے وہ سامنے لڑکے کھڑے نا, اتنی دور سے کمرہ اس کا دروازہ تھا. تو میں ان کے کمرے میں وہاں سے انٹر ہوا, انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا مولوی باہر چلے جا, باہر چلے جا, ایسے نہ آئی, چل باہر. میں آگے آتا رہا, ٹھیٹ آدمی, میں کہہ رہے باہر چلا جا, تو گئی آئی جا رہے. میں خیر پاس آ کے ان کی ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا یار میں بڑے بڑے مولوی ٹیٹ دیکھے نہیں, مگر تیرے نال نہیں دیکھے. تینوں میں کنی باری 100 آوازیں ماری, تو دفعہ ہو جا, چلا جا, تو نہیں گیا, تو آگے بیٹھ. میں کہا سیٹھ صاحب گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو اسے کافی پلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جا. انہوں نے بیل بجائی, انہوں نے کہا جو مولوی جو کے اندر لے آؤ گے دے. میں کہا یہ کافی لے کے اپنے کافی. میں کہا سیٹھ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ کہتے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تینوں کی لگ رہا ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہی لگ رہا ہے کہ 2 سے 2 4, 4 سے 4 8 سے 8, 16 16 16 32 32 سے 32, 64 64 128 128 سے 256 256, وہ پتہ نہیں کہاں تک گنتی سنا دی انہوں نے. میں کہا سیٹھ صاحب آپ نے ساری زندگی جو کیا ہے وہی آپ کو آتا ہے, آپ نے 2 سے 4 ہی کیے ہیں. تو ہنسنے لگے, مجھے کہتے یار نہیں بٹ تن میں گل دساں, جدو بھی تو آنا ہے نا, جدو تو آنا ہے مینو ایک دم لگتا میں مر جانا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں لگتا ہے؟ کہ جدو تو آنا تو موت کی گل کرنی, تو آنا میں خدا کا واسطہ چلا, تو پھر میرے موت کی گل کرا, میں دل گھبراتا میرا, میں نہیں مرنا, جا چلا جا, تیری مہربانی, مگر تو ایسا فرشتہ ہے, تو آنو باز نہیں. میں کہا سیٹھ صاحب میں تو چلا ہی جاؤں گا, میں تو چلا ہی جاؤں گا, جس دن اس نے آنا ہے اس نے, اور کہا ویکھے وہی گل, اور نہ تیری مہربانی کرنا. میں کہا سیٹھ صاحب میں آپ کے میں کہوں نہ کہوں موت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے. مجھے کہتے میرا نام لکھ کے اپنے کول رکھ لے, قیامت والے دن میری گواہی دے ہی. میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے, اتنی رسپیکٹ کرتے تھے, یقین کریں اتنی رسپیکٹ. میں تو کچھ نہیں, چھوٹا تھا, وہ اتنے بڑے آدمی تھے, دنیا کے بڑے تھے, ویسے بھی عمر میں بڑے تھے. میں جب جاتا تھا اٹھ کے کھڑے ہوتے جناب, اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا. میں نے کہا جی 6 سال نہ کرے گا, اور نہیں یار تیری مہربانی ہے, تیرے تو سانو امید ہے جنت سے لے کے جائیں گا. میں نے کہتا تھا کہ سیٹھ صاحب میں کہوں نہ کہوں موت نے آ جانا ہے, اس سے پہلے تیاری کرنی.